یہ پہاڑ کے پتھروں پر، نہ طوفان کچھ کر پاتا، کچھ نہیں ہوتا. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت قرآن میں یہ فرمائی گئی کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے تھے. ڈیزائن ایک سے ایک پہاڑ ایک خاندان کا، فری میں ملتے تھے پہاڑ. تو آج تک اگر وہ پہاڑ تراشے ہوئے موجود ہیں تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے. تو انہیں اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم سب سے مضبوط گھروں میں ہیں، کیا کر لو گے ہمارا. اللہ کے نبی ڈراتے تھے. اچھا، اس قوم کو یہ معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ سیلاب آیا تھا، پانی آیا تھا. اگر ویسا عذاب آئے تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں. اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، پتھروں کی بارش کی گئی تھی، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ عذاب بھی آیا تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا. نوکیلے پتھر 1000 برسیں پہاڑوں پر کچھ نہیں ہوگا، وہ پہاڑ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. ان کو اس بات کا بھی گھمنڈ تھا. اچھا، اور ایک چیز، پچھلی قوم پر ایک عذاب اور بھی آیا تھا، ہوا کا عذاب. کہ ہوا اتنی تیز چلتی کہ چھتیں اکھاڑ لے جاتی تھی، گھر کے گھر اجڑ جاتے تھے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ اگر ہوا کا عذاب بھی آیا تب بھی ہمارے پہاڑ اڑا نہیں سکے گی ہوا، اتنے مضبوط ہیں. سوچو، اس قوم کو یہ غرور تھا کہ سیلاب آئے تب بھی ہم بچیں گے، پتھروں کی بارش ہو جائے تب بھی ہم بچیں گے، اور ہواؤں کا عذاب آئے تب بھی ہم بچیں گے. لیکن مولا تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کیا عذاب بھیجا. قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے صرف اور صرف ایک فرشتے کو اللہ نے اتارا. ایک فرشتہ اترا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے صرف اور صرف زمین پر کھڑے ہو کر کے اپنی آواز بلند کی، چیخ ماری. فرشتے کی آواز، وہ چیخ ایسی تھی، آواز ایسی تھی کہ پہاڑوں میں موجود جتنے لوگ اندر تھے ان کے کانوں میں جب وہ آواز بجنے لگی تو ان کا سر پھٹ گیا اور بھیجا نکل کر کے باہر آ گیا. ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بم جو ہوتا ہے آج، ایٹم بم جو پھٹتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آواز کی طاقت ہوتی ہے. بہت تیزی سے جب کوئی چیز آواز آتی ہے تو اچھی اچھی چیزیں ہل جاتی ہیں. اب جب وہ سید الملائکہ فرشتے نے آواز لگائی تو میاں تم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو پھٹنا تو تھا ہی. سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوئے، اپنے مضبوط محلوں میں موجود تھے لیکن پورے کے پورے بھیجے پھٹے ہوئے تھے. تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو پھر تم کہیں پر بھی جاؤ. اسی لیے ایک بات مجھے یاد آتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا آپ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کبھی کبھی گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے، کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے کہا کیوں نہیں، بالکل ہونا چاہیے. اب تو مرید صاحب چوڑے ہو گئے، پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، اجازت مل سکتی ہے. کہا حضور بتائیے تو صحیح کب کریں. کہا 2 شرطیں ہیں، جب بھی گناہ کرنا ہو 2 شرطیں ہیں میری طرف سے، یاد رکھ لینا. کہا بتائیے جلدی. محبوب الہی نے فرمایا جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرنا، ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو، وہاں جا کے گناہ کرو. ایک شرط یہ. اس نے کہا حضور ایسی جگہ کہاں ہے؟ ایسی جگہ ہے اللہ کی سلطنت سے خارج ہو کر کے جو گناہ کرنا ہے کر لو. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا دوسری کوئی شرط؟ محبوب الہی نے کہا ہاں ایک اور شرط ہے، گناہ کرنے کی خواہش ہو تو اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب غافل ہو، تیرا رب سو رہا ہو. کہا دونوں بھی چیزیں ناممکن ہیں، نہ ایک ذرہ اس کی سلطنت سے خارج ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے میرا مولا غافل ہے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مولا تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تم سے.
तब फिर उसने कहा कि हुजूर ये दोनों नामुमकिन है। तो महबूब इलाही ने फरमाया तो फिर शर्म आनी चाहिए कि उसी की सल्तनत में, उसी की जमीन पर, उसी का खाकर उसी के सामने गुनाह करे। इससे बड़ी बेबाकी क्या हो सकती है? इससे बड़ी बेबाकी क्या है? फिर भी वो मौला रहीम है कि तुम्हारे ऐबों को छुपाता ही रहता है, जल्दी पकड़ नहीं करता, फौरन अजाब नाजिल नहीं करता। अब आओ मैं तुम्हें पते की बात बताने जा रहा हूं। हमारी तफसीर का लुब्बे लुबाब है, ये खुलासा है। अजाबात तो बहुत आए, अजाबों ने हिलाक कर दिया, जमीन को उठा करके पलट दिया गया है कौमे समूद पर, कौमे सदूम पर जमीन उठाई गई थी। एक कौम ऐसी जिनको अल्लाह ने बंदर बनाए, एक कौम ऐसी जिनको अल्लाह ने खिंजीर बनाया, चेहरे बिगाड़ दिए गए, जमीन को खोल दिया गया, पूरी कौम को धंसा दिया गया। आज भी बहुत सारी जगह खुदाई में पुराने शहर मिलते हैं, हाँ पुरानी आबादियां मिलती हैं, किसी न किसी जमाने में वो धंसे हुए लोग होंगे, शहर के शहर नीचे जमीन पर धंस गए हैं। ये सब अज़ाबात आए, लेकिन हमने आज ही के पारे में एक आयत ये भी तिलावत की कि कुछ लोगों ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि अगर अल्लाह तबारक व ताला है तो फिर पत्थरों की बारिश हम पर कर दी जाए, हमें फामतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमान से हमें पत्थरों की बारिश कर दी जाए। रब ताला ने जवाब में क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अब अल्लाह वैसा अज़ाब नहीं नाजिल करेगा इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम कर रहा है। व अंत फ़ीहिम, ऐ रसूल आप इनके बीच में हैं, अज़ाब वैसा नहीं आएगा। ऐ मुसलमानों, क्या आज गुनाह वैसे नहीं हो रहे हैं? नाप तोल में कमी करने वाले हर शहर में मिलेंगे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह करने वाले हर शहर में मिलेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम के बहुत सारी मिसालें हर शहर में मिलेंगी। मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम के कई नाफरमानियां आज भी मिलेंगी। पिछले गुनाह तो हो ही रहे हैं लेकिन अजाब वैसे नहीं आ रहे। किसी को खिंजीर बनाया गया, किसी को बंदर बनाया गया, क्या पत्थरों का अजाब नाजिल हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि कुरान कहता है वैसा अजाब अब नहीं आएगा, इसलिए कि अल्लाह का रसूल इनके दरमियान आराम फरमा, महबूब कायनात है। ऐ मोमिनो फख्र करो जितना चाहो, इसलिए कि उस रसूल की बरकत से अल्लाह ने बहुत से अजाबात हमसे दूर कर दिए, बहुत से अजाबात टाल दिए। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं, यहां पर मौजूद दुनिया में काफिर, मुशरिक, मुर्तद, मुल्हिद जितनी कौमें हैं सब बचे हुए हैं रसूल पाक की वजह से, सब बचे हुए हैं मेरे मुस्तफा की वजह से। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान होना ये कितना बड़ा रहमत का सबब है। ऐ मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम तुम्हें अगर अपनी वैल्यू मालूम हो जाए ना, तुम्हें अपनी हैसियत मालूम हो जाए कि तुम कौन हो, तो फिर इधर उधर मुंह कभी नहीं मारोगे, इधर उधर हाथ कभी नहीं फैलाओगे, इसके उसके नगर डगर देखोगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी हैसियत क्या है तुम्हें पता चल जाए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें कौन सी कौम में पैदा किया। ऐ अजीज मुसलमानों, अल्लाह ने उस उम्मत में पैदा किया तुम्हें जिसमें पैदा होने की तमन्ना पिछले नबी भी किया करते थे। बनी इसराइल के अंबिया दुआ करते थे, तुमको बगैर मांगे अल्लाह ने उस उम्मत में पैदा किया। मांग के आए थे दुनिया में, बगैर मांगे पैदा किया है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत है, कितनी प्यारी बात वो कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि ऐ रसूल पाक के उम्मती, जब तुझे ये मालूम है कि तेरे बगैर मांगे अल्लाह ने तुझे अपने महबूब की उम्मत में बनाया, तो क्या वो तेरे मांगने पर अपनी जन्नत नहीं अता करेगा? मांगना ही नहीं चाहता, मांगने की आदत भी छूट गई तुम्हारी। मेरे अजीजों, अजाबात नहीं आते आज तो इसलिए नहीं कि तुम नेक हो,
عذابات اس لیے نہیں آتے اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے، عذابات اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے رسول کی رحمت ساتھ میں ہے۔ اور پھر میں یہ بات کہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ احسان ہے ہمارے اوپر، حضور کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے درمیان آرام کر رہے ہیں۔ تم کتنے خوش قسمت ہو، جب چاہو میرے مصطفیٰ کی حاضری کے لیے مدینے جا سکتے ہو۔ یہ سب کو میسر نہیں ہے، فرشتوں کو بھی میسر نہیں ہے، فرشتوں کی بھی باری لگا دی گئی ہے وہاں جانے کے لیے، ان کی عمر میں ایک ہی بار باری آتی ہے۔ تم فخر کرو، جب چاہو میرے مصطفیٰ کے دربار میں جا سکتے ہو۔ اور اگر کوئی غریب ہے جا نہیں سکتا تو جہاں سے رویا وہیں مصطفیٰ تشریف لائے، جہاں سے پکارا وہیں میرے آقا آ گئے۔ یہ میرے آقا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی رحمت ہے کہ